السلام علیکم، میں بلال احمد ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لائف سیکریٹ۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر سے بہت دور کسی کام کے سلسلے میں گھر سے چلا گیا۔ اس زمانے میں کوئی ایسا سورس نہیں ہوتا تھا رابطہ کرنے کا جیسے آج کل ہمارے پاس موبائل ہیں۔ مطلب جو ایک دفعہ چلا جاتا تھا وہ کئی سالوں بعد خود جب کام سے فارغ ہوتا تھا تو وہ اس نے خود ہی گھر آنا ہوتا تھا۔ اسی طرح وہ آدمی چلا گیا اپنی تجارت کے سلسلے میں کئی دور دراز علاقوں میں کام کرتا رہا، دن مہینے سال گزرتے گئے۔ آخر کئی سالوں بعد وہ آدمی جب وہاں سے واپسی کے لیے چلا، کوئی بھی کہیں سے گھر جانے کے لیے وہاں کی کوئی چیزیں کوئی گفٹ خریدتا ہے، اس نے کافی دنوں سے سنا ہوا تھا کہ یہاں پہ ایک بندہ ہے، وہ ایک بات بتاتا ہے اور اس کا پیسے لیتا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ وہ کیا باتیں ہیں۔ جب وہ گھر کی طرف آنے لگا، وہ بھی اس بندے کی طرف چلا گیا۔ جب وہ وہاں پہ گیا، اس نے کہا بھئی آپ کے بارے میں نے سنا ہے کہ آپ ایک بات بتاتے ہیں، تو آپ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ اب اس بندے نے جو بیٹھا تھا اس نے اسے یہ کہا کہ آپ صبر کیا کریں۔ اب یہ سننے والا بیٹھا رہا بھئی یہ شاید کوئی بہت لمبی چوڑی بات بتائے گا کیونکہ پیسے جو لینے تھے۔ اس نے کہا جی بس اتنی سی بات تھی اور آپ مجھے اس کا 100 روپیہ دیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تو حیران ہوا، لیکن پھر اس نے اسے 100 روپیہ دیا اور وہ وہاں سے گھر آ گیا۔ جب وہ خیر خیریت سے گھر پہنچا تو اس نے اپنا دروازہ کھٹکھٹایا، رات کا ٹائم تھا۔ دروازہ کھلنے میں تھوڑی دیر ہوئی، اس نے ونڈو سے جھانکا تھوڑا اندر کی طرف، تو اس کی بیگم کی چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی اور ساتھ اس کے ایک نوجوان لڑکا بھی تھا، جس کو دیکھ کر وہ آدمی تو بہت ہی غصے میں آ گیا۔ اور اس نے یہ سوچا کہ یہ لڑکا جو ہے اس کو تو میں آج تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کروں گا۔ وہ ایسے ہی پلان کر رہا تھا تو وہ اسی دوران اسے اس بابے کی بات یاد آ گئی جو وہ 100 روپیہ بھر کے اس کو پتہ چلی تھی۔ اس نے سوچا ہاں یار، اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ صبر کرنا، ابھی میں ایک دفعہ صبر کر کے دیکھتا ہوں۔ جب دروازہ کھلا، اپنی بیگم کے پاس پہنچا بڑے غصے میں، تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ اور اس کی بیگم نے یہ بتایا کہ جب آپ کام کے سلسلے میں گئے تھے ان دنوں میں امید سے تھی، اور بعد میں یہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا اور اب یہ آپ کا بیٹا ہے جو کہ ماشاءاللہ جوان ہو چکا ہے۔ تو جب اس نے یہ سنا تو وہ بالکل اس کو پتہ چلا کہ واقعی وہ میرا جو 100 روپیہ ہے وہ میرے بہت زیادہ کام آیا ہے۔ اب یہ اس نے جو صبر کیا اور اس کے بعد میں وہی بیٹا اس کی امیدوں پہ پورا اترا، اس نے آنے والی ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت کی۔ تو یہ آج کا میرا میسج تھا کہ ہمیں ہر معاملے میں صبر کرنا چاہیے۔ ہم جب صبر کریں گے تو اس کے بہت اچھے اثرات بھی ہوں گے اور ہمیں پچھتاوا بھی نہیں ہوگا، ہم ایک زندگی کے کامیاب ترین انسان ہوں گے۔ آج کا میرا لیسن یہی تھا کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنا ایک بات ہے اور اس کے جب ہم فائدوں کی طرف جائیں تو کئی ہزاروں فائدے ہیں، لہذا ہم سب اس پر عمل کریں اور زندگی کے ہر معاملے پہ، ہر آنے والی پریشانی پہ، ہر بات کو صبر سے اور اچھے مزاج سے اس کا مقابلہ کریں۔ السلام۔